آج کی اس مجلس میں ہم دو چیزوں پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، ایک سلوک کیا ہے اور دوسری چیز وصال کیا ہے۔ سلوک اور وصال کے تعلق سے صاحب رسالہ مکیہ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الرسالۃ المکیہ میں لکھتے ہیں، فَإِنْ قِيلَ، اگر سوال کیا جائے، پوچھا جائے، ما معنی السلوک والوصول، کہ سلوک اور وصول کے کیا معنی ہے، فیقال، تو اس کا جواب دیا جائے گا، السلوک عبارۃ عن تہذیب الاخلاق، کہ سلوک اخلاق کو آراستہ کرنے، سنوارنے کا نام ہے، لیستعد للوصول، تاکہ انسان بارگاہ الہی میں حاضری کے لائق ہو سکے۔ دیکھیے علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سلوک کا جو معنی بیان کیا ہے وہ ہے انسان کا اپنے اخلاق کو مہذب بنانا، سنوارنا، سدھارنا، اعلیٰ اور بہتر سے بہتر کرنا، یعنی بندہ مومن برے اخلاق سے پاک ہو جائے اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے، تو یہ ہے سلوک کا معنی۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ برے اخلاق کیا ہے اور اچھے اخلاق کیا ہے، تاکہ ہم برے اخلاق سے بچیں اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر کے خود کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین کرام، برے اخلاق کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے حرص دنیا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز طریقے میں فرق کیے بغیر فرائض و واجبات کو ترک کرتے ہوئے دنیا حاصل کرنا اور اسی کی فکر میں اپنے آپ کو ہمادم مصروف رکھنا، یہ ہے حرص دنیا، اور یہ جو عادت ہے یہ بری عادت ہے۔ اس کے مقابلے میں فکر آخرت، یعنی دنیا کا حصول شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور دنیا کا استعمال ان چیزوں میں کرنا جس کی بنیاد پہ ہماری آخرت سنور سکے اور دنیا کا آخرت میں ہمیں نفع مل سکے، اس فکر میں لگے رہنا کہ ہم دنیا کو کتنا حاصل کریں، کیسے حاصل کریں اور پھر اس کا استعمال کس طریقے سے کریں کہ دنیا ہمارے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے، یہ ہے اچھی عادت، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اسی طریقے سے برے اخلاق کے تحت جو ایک چیز آتی ہے وہ ہے انانیت اور خود پسندی، یعنی اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا، سب سے بہتر سمجھنا۔ اس کے مقابلے میں جو اچھی عادت ہے، اچھا اخلاق ہے، وہ ہے تواضع اور انکساری، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، دوسروں کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن قائم رکھنا، دوسروں کے تعلق سے نیکی، صلاح، تقوی کا گمان رکھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، تواضع اور انکساری عاجزی کا رویہ اختیار کرنا، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اسی طریقے سے برے اخلاق کے تحت جو چیز آتی ہے وہ ہے ریا، یعنی جو کچھ بھی آپ کریں وہ دکھاوے کے طور پہ، مقصود اللہ نہ ہو، مقصود بس لوگوں کو دکھانا ہو، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنا ہو تاکہ لوگ تعریف کریں، تاکہ لوگ اچھا کہیں، لوگوں کی نظر میں اچھا بن کے رہے، یہ ہے بری خصلت، بری عادت، برا اخلاق۔ اس کے مقابلے میں جو اچھا اخلاق ہے، اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے، وہ ہے اخلاص، یعنی ہم دنیا میں جو کچھ بھی کریں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کے پیش نظر کریں، مقصود ہر عمل سے، ہر چیز سے، ہر قول سے، ہر تحریر سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی یہ پیش نظر ہو، تو یہ ہے اچھی عادت، یہ ہے اچھا اور عمدہ اخلاق۔ تو دونوں کا موازنہ ہو رہا ہے، ایک طرف برا اخلاق اور ایک طرف اچھا اخلاق، ایک طرف بری عادت، ایک طرف اچھی عادت، ایک طرف بری خصلت، ایک طرف اچھی خصلت، تاکہ ہم بری چیزوں کو چھوڑیں اور اچھی چیزوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو برے اخلاق کے تحت مزید جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک چیز ہے عداوت و شقاوت، لوگوں سے دشمنی رکھنا، لوگوں سے جلنا، دل میں دوسروں کے لیے تنگ دلی کی کیفیت رکھنا۔ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے محبت اور رافت، لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کی کوتاہیوں پہ، ان کی لغزشوں پہ، ان کی غلطیوں پہ عفو و درگزر سے کام لینا، پردہ پوشی سے کام لینا، یہ ہے اچھی عادت۔ اور دشمنی مول لینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل کرنا،
لوگوں کو رسوا کرنا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، لوگوں کو ہمادم برا بھلا کہتے رہنا، تو یہ ہے بری عادت۔ اس کے مقابلے میں لوگوں سے محبت کرنا، شفقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، عفو درگزر کی راہ اختیار کرنا، یہ ہے اچھی عادت۔ تو بری عادت کو ہمیں ترک کرنا ہے اور اچھی عادت کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بری عادت میں ہے کہ دوسروں کے ٹوہ میں لگے رہنا، ہمیشہ اس فکر میں لگے رہنا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے منشا کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، دوسروں کے ٹوہ میں لگے رہنا، عیب تلاش کرنا، اس فکر میں ملوث رہنا، یہ ہے بری عادت، بری خصلت، برا اخلاق۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسروں کے تعلق سے حسن ظن رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے خود احتسابی کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے کو سنوارنے کی فکر میں غوطہ زن رہنا، یہ ہے اچھی عادت، یہ ہے اچھی خصلت کہ دوسروں پہ نظر نہ رہے، اپنے اوپر نظر رہے، دوسروں کی کمیاں دیکھنے کی بجائے انسان اپنی کمیاں دیکھے، دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے انسان اپنے عیب کو دیکھے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، اللہ کا قرب چاہتا ہو، اللہ کا مخلص بندہ بننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ دو آنکھیں وہ رکھے، ایک برائی دیکھنے والی آنکھ اور دوسری اچھائی دیکھنے والی آنکھ۔ ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ برائی دیکھنے والی آنکھ ہمیشہ اپنی طرف کھولے، جبکہ اچھائی دیکھنے والی آنکھ ہمیشہ دوسروں کی طرف کھولے، یعنی لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرے، لوگوں کے اندر حسن دیکھنے کی کوشش کرے، لوگوں کے اندر بہتری دیکھنے کی کوشش کرے، اور جب بھی برا دیکھنے کی اگر آرزو پیدا ہو، عیب دیکھنے کی آرزو پیدا ہو، تو لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے انسان اپنی طرف دیکھے تاکہ اپنے عیب کو دور کر سکے، اور لوگوں کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں انسان اپنے اندر پیدا کر سکے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو سنوار سکے، سجا سکے، اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ مہذب بنا سکے۔ تو دوسروں کے ٹوہ میں پڑے رہنا یہ ہے برا اخلاق، اس کے مقابلے میں اپنے عیب کو دیکھنا، اس کو درست کرنا، اس کو سنوارنا، یہ ہے عمدہ اخلاق، اچھا اخلاق۔ اسی طریقے سے ظلم اور فسق، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، ظلم اور فسق، یہ ہے بری عادت، یہ ہے برا اخلاق۔ اس کے مقابلے میں عدل، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، لوگوں کے ساتھ بہتری کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی بجا لانا، یہ ہے اعلیٰ اخلاق، اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق۔ اسی طریقے سے ایک ہے بخیلی، پیسہ گن گن کے رکھنا، ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کرنا، پریشان حال کی مدد نہ کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں پڑوسیوں کا خیال نہ رکھنا، بخیلی کرنا، یہ ہے بری عادت، بری خصلت، برا اخلاق۔ اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں وہ ہے سخاوت، یعنی دوسروں کی خیرخواہی کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، پڑوسی، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ بخیلی کے مقابلے میں جو اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے، اچھا اخلاق ہے، وہ ہے سخاوت، یعنی ضرورت مندوں کے کام آنا، پریشان حال کی مدد کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں اور پڑوسیوں کا خاص طور سے خیال رکھنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے سخاوت اور یہ ہے اچھی عادت۔ بخیلی بری عادت ہے اور سخاوت یہ اچھی عادت ہے۔ اسی طریقے سے اسباب پر اعتماد، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا استعمال کر کے کرتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو جوڑ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزوں کو ملا کر کے تیسری چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے اسباب کا استعمال۔ لیکن اسباب پر اعتماد، اسباب پر یقین اور اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ ہے بری عادت۔ جبکہ تمام تر اسباب کا استعمال کرتے ہوئے نتیجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، یہ ہے اچھی عادت۔ تو بری عادت سے ہمیں بچنا ہے، اچھی عادتوں کو اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اسی کو کہتے ہیں سلوک۔ جو معنی حضرت علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب رسالہ مکیہ میں بیان کیا ہے کہ سلوک نام ہے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور سجا سنوار لینے کا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات